بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو لوگ ملیشیا میں ورک ویزا پر جا رہے ہیں ان کا میڈیکل کہاں سے ہوتا ہے اور کتنی فیس لگتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ اگر دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں تو آپ فیض آباد بس ٹرمینل پر اتریں۔ وہاں سے کوئی بھی بائک یا سروس یا پھر کریم وغیرہ یا ٹیکسی وغیرہ آپ سے 200 250 300 تک لے گا، وہ آپ کو اس جگہ پر ڈراپ کر دے گا۔ جگہ کا نام دیکھ لیں، G8 مرکز ہے، اس کو G8 مرکز کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ پاکستان میڈیا فاؤنڈیشن بلڈنگ ہے، اس میں اس کلینک کا نام ہے کیپٹل ڈائگنوسٹک سینٹر، CDC کے نام سے بھی لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی کیونکہ آپ اس کو جگہ کا نام بتائیں، اگر آپ کا نیٹ چل رہا ہے تو آپ بے شک لوکیشن لگا لیں۔ زیادہ سفر نہیں ہے، 5-6 کلومیٹر ہے۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں نا، وہ 8 بجے سے پہلے پہنچیں کیونکہ وہاں پہ رش اس ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تقریباً ڈیلی کا ان کا بندہ 150-200 آ رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر کئی بار ایک دن میں باری نہیں آتی۔ ان کا سسٹم ایک ہی چل رہا ہوتا ہے۔ میڈیکل تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن کیونکہ ابھی فنگر پرنٹ بھی وہیں سے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کافی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری بات تو یہی ہے کہ آپ جتنا جلدی جائیں گے اتنا جلدی آپ کا پہلے نمبر آ جائے گا، تو آپ دوسرے دن ہی اب ذلیل ہونے سے بچ جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں رہنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو چاہیے وہ پاسپورٹ ہے۔ پاسپورٹ اور آپ اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ لے کے جائیں اور ID کارڈ لے کے جائیں۔ کاپی کی ضرورت نہیں ہے، کاپی وہ نہیں مانگتے، لیکن آپ کروا کے رکھ لیں تو اچھی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو ٹریول ایجنسی کا پتہ ہونا ہی چاہیے جو پاکستان سے آپ کا کام کروائے گی، یعنی آپ کا پروٹیکٹ کروا کے دے گی نا۔ یہ لوگ رپورٹ اس کو بھیجیں گے، آپ کو بھی دیں گے، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس کا ایڈریس وغیرہ آپ لے کے جائیں تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ بنے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا یہ فیس جمع کریں گے، ادھر آپ کا تصویر وغیرہ لیں گے اور آپ کا فارم فل کر کے آپ سے 15,000 روپیہ فیس لیں گے۔ پہلے فیس کم چل رہی تھی لیکن اب 15,000 روپیہ فیس لے رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ اپنی تیاری کر کے جائیں۔ اس کی رپورٹ تقریباً 2 سے 3 دن میں آن لائن ہو جاتی ہے، لیکن اب مسئلے والی بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کو انہوں نے دوبارہ بلایا ہے کہ جی آپ لوگوں کے ایکس رے صحیح نہیں ہوئے تھے، آپ دوبارہ آئیں، ایکس رے دوبارہ کروائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے دور و دراز سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کافی مسئلہ بن جاتا ہے اتنی دور سے آنا۔ تو سب سے بہترین حل ہے کہ آپ تسلی سے جائیں اور ایک بار ہی انہیں کہیں کہ اچھے طریقے سے ایکس رے لے لیں، کیونکہ بعد میں وہ بہانہ لگا دیتے ہیں کہ یہ ہم ایکس رے جی ملیشیا میں بھیجتے ہیں، تو ملیشیا والے یہ سب ہمیں کہتے ہیں کہ اس بندے کا دوبارہ ایکس رے لو۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ ہم لوگ اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں میڈیکل کروانے کے لیے، تو ان کے لیے ضلالت کا باعث بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھ کے جائیں۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی فیس 15,000 روپے۔ سب سے پہلے آپ کا میڈیکل ہوگا، ایکس رے وغیرہ ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو یہ بولیں گے جی آپ ویٹ کریں، آپ کے فنگر پرنٹ ہو گئے۔ ایک ادارہ ہے FWCMS جو کہ ملیشین ادارہ ہے، جو الاؤ کرتا ہے غیر ملکی ورکروں کو کہ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے یا پھر یہ بندہ پہلے سے ملیشیا سے بلیک لسٹ نہیں ہے۔ یہ فنگر پرنٹ لیں گے، اس کے بعد ہی آپ کو بولیں گے ٹھیک ہے جی آپ جاؤ۔ تو ان رپورٹس کی بنیاد پر ہی آپ کا اگلا کام سٹارٹ ہوگا، یعنی آپ کالنگ ویزا پر جا رہے ہیں تو جب آپ کی یہ رپورٹ نیگیٹو آئیں گی تبھی آپ لوگوں کو یہ الاؤ کریں گے کہ آپ کا کالنگ ویزا جمع ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی بندہ جس کا میڈیکل رپورٹ پازیٹیو آ جاتی ہے یا وہ فنگر پرنٹ میں اس کا مسئلہ نکل آتا ہے، وہ بلیک لسٹ ہے یا اس کا کوئی بھی مسئلہ نکل آتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ بندے کی کالنگ جمع نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا ویزا آئے گا۔ یہ بات آپ لوگ کلیئر کر لیں۔ میں کوشش کروں گا اس کا ایڈریس مکمل اپنے لنک میں دینے کی، تاکہ جو نئے بندے دور سے آ رہے ہیں وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے آسانی ہو۔ لیکن آپ لوگ ذہن نشین کر کے جائیں کہ یہ جائیں گے تو فوری آپ کا کام نہیں ہو جائے گا، کم از کم ایک پورا دن آپ کا وہاں پہ ضائع ہوگا۔ میڈیکل میں ٹائم نہیں لیتے یہ لوگ، لیکن فنگر پرنٹ میں کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ سسٹم سلو ہو گیا تب بھی مسئلہ ہے، یا پھر لائٹ آف ہوگی تب بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ جو پچھلے دن کے بندے پڑے ہوتے ہیں ان کی 3-4 بجے تک باری ختم نہیں ہوتی، تو نئے آنے والوں کے لیے پھر وہ کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، یا پھر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ صبح آ جائیں۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں جو دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں وہ تھوڑا جلدی پہنچیں۔ 8 بجے ظاہر سی بات ہے 8 بجے سے 5 بجے تک ان کا کلینک کا ٹائم ہے، لیکن 8 بجے سے پہلے آپ پہنچیں گے تو پہلے 8-10 بندوں میں آپ کا نمبر آ جائے گا۔ جس طرح پھر ٹائم گزرتا جائے گا رش بھی بڑھتا جائے گا، اس
اس لیے پھر پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ٹائم سے پہنچے وہاں پہ اور اپنا سارا کام مکمل کر کے آپ واپسی کے لیے تیار ہوں۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔